السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اس سیریز کے تحت میں نے آپ کے سامنے 2 ویڈیو رکھی ہیں، 2 کام رکھے ہیں۔ یہ کام کرنے والے، ان 2 کاموں کو کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ ان ویڈیوز کے ذریعے سے ہم نے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں، یہ کام کرنے والے ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ اس کا شمار اس امت میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ نے یہ سعادت ہمیں عطا کی ہے۔ ہم خود وہ کام کر کے اس امت سے نکل رہے ہیں جن کاموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے وہ کون سے کام ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو کام رکھنے جا رہا ہوں بڑا اہم کام ہے، بہت اہم کام ہے۔ حدیث سن لیجئے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو شخص قرآن کو خوش آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑی اہم بات ہے، میں معمولی بات نہیں کر رہا آپ سے۔ آپ نے غور کیا میں نے کیا کہا؟ حدیث پہ غور کیا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو خوش آواز سے، خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 3 4 5 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے، اگر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اور قرآن پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ جب تک فہم حاصل نہیں ہوگا اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ اور فہم حاصل کرنے کے بعد اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ قرآن کا تو مقصد ہی یہی ہے۔ اس چھوٹی سی حدیث ہے، مختصر الفاظ پر مشتمل حدیث ہے، لیکن اس کے نیچے کتنی باتیں آ رہی ہیں۔ ہم میں سے وہ شخص نہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش آواز سے نہیں پڑھتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب کے گھروں میں اللہ کا فضل اور کرم ہے، قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے، لیکن ہم سب کی بدبختی یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو، الا ماشاء اللہ ہم سب کی بدبختی ہے کہ قرآن مجید موجود ہے ہمارے گھروں میں، لیکن سب سے اونچی جگہ پر ہم قرآن مجید کو رکھتے ہیں تاکہ کسی کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اس قرآن کو اٹھائیے وہاں سے، اس کا گرد و غبار جھاڑیے، اس کو پڑھیے۔ یہ کتاب پڑھنے کے لیے آئی ہے، سمجھنے کے لیے آئی ہے، عمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں جو اس قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، پڑھنا سیکھیں، عمل کرنا سیکھیں، اس کا فہم حاصل کریں۔ یہ قرآن کے حقوق میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔